السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلم و طاغیان کے سیاہ بادلوں کی اس فضا میں ایک اور برق تابان کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیر کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 690 کا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایت پر مجموع نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جا پہنچا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاجی تھے، اس لیے انہیں بہت جلدی غصہ آتا تھا۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرتے عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو کہ مسلمان تھا۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر، ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ، جہاں آپ کے بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے آپ کی آہٹ سنی تو بہن نے قرآن کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ چکے تھے اور پوچھا، یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس سے میں نے سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون سے آلودہ ہو گیا۔ بہن نے جوش و غضب میں کہا، عمر، اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ آپ نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور پاکیزہ کلام ہے۔ جس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔